کچھ دن پہلے اسلام آباد ایئرپورٹ کے منظر نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ باپ خدا حافظ کہہ کر مسافہ کی قطار میں لگ گیا۔ بچی نے جو اندازہ کیا کہ بابا چھوڑ کر جا رہے ہیں، وہ اپنی بلند آواز سے روئی کہ اس کا تڑپنا دیکھا نہ جاتا تھا۔ 3 لوگ جو گاڑی میں ساتھ آئے تھے اس کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس کی زبان پر یہی تھا، بابا پاس، بابا پاس۔ وہ ہاتھ اٹھا کر قطار کی طرف دیکھ کر مچل رہی تھی۔ میری پہلو میں کھڑی ساتھی بولی کہ بچی کی چیخ و پکار پر سب سماعتیں متوجہ ہو گئی تھی، مگر بابا کا دل تو کسی کو نظر نہیں آ رہا۔ میں نے کہا، ممکن ہے بابا آنسو کو بمشکل حلق میں دھکیل رہے ہوں۔ یہ بابا بھی دنیا کی عجیب و غریب مخلوق ہے۔ خود اپنے لیے نہیں جیتے، زندگی بھر جو کماتے ہیں اس کا 5% بھی اپنی ذات پر خرچ نہیں کرتے۔ اپنی جوانی اور بہترین صلاحیتیں لگا کر گھر والوں کی خوشیاں خریدتے ہیں۔ مائیں تو بچوں کے ساتھ سائے کی طرح رہتی ہیں، شیر مادر کے ہر قطرے سے ان میں اپنی محبت اتارتی ہیں۔ ان کے گود کی گرمی سے بچے کی حساسیت بیدار ہوتی ہے، مگر یہ بابا تو صبح جا کر رات کو لوٹتے ہیں۔ وہ اپنا پورا دن بہت زیادہ مصروف گزارتے ہیں کہ اہل خانہ کا ہفتہ سہل گزر جائے۔ کچھ بابا تو تلاش معاش میں دریائے خیر ہی کے ہو کر رہ جاتے ہیں۔ وہ بھائی ہیں تو بہنوں کی شادی، بیٹا ہے تو والدین کی کفالت و بیماری کا فریضہ بھی نبھاتے ہیں۔ ہمارے والد 8 بچوں کے لیے گاؤں سے خالص شہد اور مکھن منگواتے ہیں۔ گھر میں دیسی انڈے آتے ہیں، کبھی مرغیاں پال لیتے ہیں کہ بچوں کی صحت اچھی ہوگی تو اچھا لکھیں اور پڑھیں گے۔ ایک صبح امی جان کو غصہ آ گیا، اس پاجامے میں دوبارہ پیوند لگا چکی، اب نیا پاجامہ بنوا لیں، کل لٹھا لا کر 4 پاجامے سی دیتی ہوں۔ بولے، یہ پیوند میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہمیں بچپن سے یہی پتہ تھا کہ پیوند ایک مقدس چیز ہے، ایک مقدس ہستی سے اس کی نسبت ہے۔ دیچکی مجھے دے دو، سمجھ میں نہیں آتا تھا جب کہتے تھے کہ سالن نکال کر خالی دیچکی مجھے دے دو۔ رزق کی بے حرمتی ہوتی ہے، برتن بد دعا کرتا ہے، اس کو روٹی سے پونچھ کر صاف کرنا چاہیے۔ کبھی ہمارے ساتھ دسترخوان پر نہ بیٹھتے، آخر میں بچی پلیٹوں کو روٹی سے صاف کرتے کہ یہ میرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سب بابا ایسے ہی ہوتے ہیں کیا؟ وہ باپ کے انتقال پر تڑپ رہی تھی کہ اکلوتا بھائی دیار غیر سے نہ آ سکا۔ ابا نے قسم دی تھی کہ اس کو میرے کینسر کا نہ بتانا، زندگی بھر کی جمع پونجی خرچ کر دے گا، میری بیماری پر اس کا سب کچھ لگ جائے گا۔ گھر کے 4 کمروں میں ایئر کنڈیشن ہو تو صرف امی بابا کے کمرے کا نہیں چلتا۔ جب بچے ناراض ہوتے ہیں کہ اس عمر میں بھی خیال نہیں رکھا اپنا، تو ایک معصوم سا عذر کہ مصنوعی ٹھنڈک سے ٹخنوں کی ہڈیاں متاثر ہوتی ہیں۔ یہ بابا بڑے مضبوط ہوتے ہیں، اپنے دکھ تشتری میں سجا کر تھوڑی پیش کرتے ہیں۔ جب اصرار کیا کہ اپنے کپڑے بھی یہیں سے خرید لے تو ایک ہی جواب ملا کہ مجھے فلاں کی فٹنگ ہی درست نہیں آتی، اور یوں ہمیشہ خود معمولی سی دکان سے شاپنگ کرتے ہیں۔